أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. جزاكم اللہ. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امتن، اللہ اکبر، تھے ایک امت، قانتا للہ، اللہ کے لیے جھکنے والے، حنیفا یکسو ہو کر، ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے. کل جو آیت الحمدللہ ہم نے پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ کوئی مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اس سے جتنے بھی گناہ ہو گئے وہ سچے دل سے اللہ سبحانہ و تعالی سے توبہ اور استغفار کر لے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لے. اگر وہ توبہ کرے گا، اصلاح کر لے گا، اور اصلاح کیا ہے کہ جس جگہ پر رہتا ہے وہ جگہ چھوڑ دے، جن دوستوں کی وجہ سے وہ برائی کی طرف جاتا ہے وہ دوستی چھوڑ دے، جہاں پر رہائش اس نے اختیار کی ہے وہاں پر رہائش رکھنے کی وجہ سے وہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے، وہاں سے وہ مکان چھوڑ دے، جگہ چھوڑ دے. وَأَصْلَحُوا، یہ اصلاح ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسے کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، بلکہ آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرمائیں گے. اب یہاں پر ایک دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یار اگر میں یہ محفل، یہ مجلس چھوڑوں گا میں اکیلا رہ جاؤں گا، اگر میں یہاں سے مکان چھوڑ کے دوسری جگہ پر جاؤں گا وہاں پر میں اکیلا رہ جاؤں گا یار، اور اکیلے بندے کی کیا زندگانی ہے. آپ توجہ فرمائیں، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. ابراہیم علیہ السلام کتنے تھے بھائیو؟ 3 تھے کہ 4 تھے؟ 1 تھے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا میں اکیلا ہوں، میں جس گھر میں پیدا ہوا میرا باپ بتوں کو تراشنے والا، بتوں کو سیل کرنے والا، اب جس علاقے میں ہوں سارے کے سارے مشرک، لوگوں کو میں دعوت دوں گا لوگ میرے ساتھ اختلاف کریں گے، میں اکیلا کیا کروں گا، اس بات کی انہوں نے فکر نہیں کی. یہ ہے دعوت اللہ کے لیے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے بہترین مثال. اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں اسی لیے بیان فرمایا، سورہ الممتحنہ میں اللہ فرماتے لقد کان لکم، تمہارے لیے بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے تنہا پوری قوم کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اللہ کے لیے دشمنی کو مول لے لیا. یہ نہیں سوچا کہ میں اکیلا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، مجھے ماریں گے، گھر سے باہر نکال دیں گے. نہیں، ہمارے لیے نمونہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر یہ کرنا چاہتے ہیں اکیلے ہو تو دین کا کام کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ڈرو نہیں. اب یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت جی جب میرے ساتھ ایک جماعت ہوگی پھر میں دین کا کام کروں گا. ایسے کام نہیں چلتے. یہاں پر مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور ایک مثال میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پہلے بندہ اکیلا ہی ہوتا ہے،
جب بندہ میدان میں نکلتا ہے، دن کے وقت محنت کرتا ہے، رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو بھی زرخیز کر دیتے ہیں۔ وہ پودے، وہ پھل، وہ درخت کے جن کے اوپر پھل نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پھل لگاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مکے میں تھے، اکیلے تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ اپنی بیوی کو دعوت دی، بیوی ساتھ مل گئی، غلام حضرت زید بن حارثہ بھی ساتھ مل گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مکے کے سارے لوگوں نے اختلاف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ سے باز نہیں آئے چل کے حضرت پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس، کہتے ہیں دیکھ ابو طالب، بات یہ ہے کہ تیرا یہ بھتیجا ہمیں بڑا پریشان کرتا ہے، دو ہم شرطیں رکھتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، دو شرطیں مان لو ٹھیک ہے، دونوں میں سے ایک مان لو۔ ابو طالب کہتے ہیں کیا شرط ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے، تیرا بھتیجا اختلاف کرتا ہے، عرب کے سارے خوبرو نوجوان لڑکے تیرے سامنے ہیں، جس لڑکے کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ تجھے دے دیتے ہیں، اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دے، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ ابو طالب کہتے ہیں ایسے نہیں ہوگا کہ میں اپنا تمہیں دے دوں اور تمہارا میں پالوں، اس طرح میں نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگے پھر دوسرا آپشن یہ ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے گا تو سارا قریش اور بنی ہاشم تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو طالب کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، آئے میرے نبی کے پاس، کہتے ہیں بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوبت یہاں تک آ گئی ہے، یار اس طرح کر، تھوڑی سی نرمی پیدا کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میرے بھائیوں ہم اپنے گھر میں ہیں، ہم اپنی دکان میں ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، جہاں پر بھی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھیے۔ جب ابو طالب نے بات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا تو ہے، اللہ کی قسم اگر کوئی بھی میرے ساتھ نہ ہو، میری گردن کو کاٹ دیا جائے، میرے دل میں جو آخری دھڑکن باقی رہے گی، میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی رہے گا، اتنی دیر تک میں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا رہوں گا، میں باز نہیں آؤں گا۔ جب ابو طالب نے یہ جذبہ دیکھا، کہتے ہیں بھتیجے میں تیرے ساتھ ہوں، آ نکل، جو بھی تیرے ساتھ مخالفت کرے گا سب سے پہلے ابو طالب کا سینہ اس کے سامنے ہوگا۔ یہ ہے دعوت اللہ کرنے کا کام۔ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کیا کریں جی، اکیلے ہیں جی، اکیلوں سے ہی پھر مجلسیں بنتی ہیں، قافلے بنتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، تھے ایک پوری امت اور جماعت کا کردار ادا کیا، اور میرے نبی نے تو یہی فرمایا، آپ نے فرمایا اگر اکیلے ہو، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اکیلے اذان پڑھو، اکیلے اقامت پڑھو، اکیلے جماعت کرواؤ۔ اللہ کے نبی کی حدیث سننے ابو داؤد میں آپ نے فرمایا میرے صحابہ واللہ واللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے، وہ بکریوں کا چرواہا کہ جو بکریاں چراتا ہے، پہاڑیوں میں جاتا ہے اور وہاں پر نماز کا وقت ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی نمازی نہیں، آپ نے فرمایا اکیلا اذان پڑھتا ہے، اکیلا جماعت کرواتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس اکیلے کے پیچھے فرشتوں کی اتنی تعداد نماز پڑھتی ہے کہ میں محمد کی آنکھیں بھی ان کی حد کو پا سکتی نہیں۔ آپ اکیلے ہوں گے، فرشتے آپ کا ساتھ دیں گے، آپ اکیلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ غیب کے ذریعے آپ کی مدد فرمائیں گے، ساری دنیا مل جائے، اِن ينصركم اللہ فلا غالب لکم، اللہ فرماتے ہیں نبی ساری دنیا تجھے چھوڑ جائے، اللہ کی مدد آ جائے، ساری دنیا مل کے بھی تجھے نقصان پہنچا سکتی نہیں۔ امت کا کردار ادا کیا، قانتا للہ، اللہ کے لیے جھکنے والے تھے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید کا سب سے بڑا سمجھے کہ ایک مشن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا، بات یاد رکھیں۔ مکے میں شراب تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، شراب بھی پیتے تھے لوگ، مکے میں بے حیائی بھی تھی، کرتے تھے، لیکن جب توحید کا معاملہ آیا اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا، آئے تھے سارے، کہتے ہیں باقی سارے معاملے ٹھیک ہیں، اس طرح کرو
یہ ہمارے بت ہیں نا، دن مخصوص کر لیتے ہیں، ایک دن ان کی عبادت ایک دن تمہاری، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس طرح نہیں کہ ایک دن وہ ہماری مسجد میں آئے، دوسرے دن ہم بس میں بیٹھ کے ان کے دربار میں جا کے وہاں پر سجدے کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا نہیں، اللہ کا حکم ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو کرو، میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکتا نہیں۔ قانتا للہ، اللہ کے لیے جھکنے والے تھے۔ اور سورہ احزاب 22واں پارہ پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا جو اکیلے اللہ کو ماننے والے، اللہ فرماتے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور جنت کا بہترین ٹھکانہ بھی ہے۔ حنیفہ، یکسو ہو کر کے، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر کے، اللہ کے ساتھ اپنی آس بنا کے، امید بنا کے، یقین بنا کے، اللہ فرماتے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمائے، آمین۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کل کو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم سنیں گے۔ تو جو نماز تھی ہماری الحمدللہ وہ ہم نے کل پڑھا تھا سمیع اللہ لمن حمیدہ، آج ہم سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا پالنے والا رب، الاعلیٰ بہت بلند و بالا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے، بہت بلند و بالا ہے، میرا رب پاک ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ اور جو دعائے قنوت تھی اس کے 3 حصے ہم نے پڑھے تھے، آج چوتھا پڑھیں گے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، فی من ہدیت، اور ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کو آپ نے ہدایت عطا فرمائی، وعافنی، اے اللہ مجھے صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرما، فی من عافیت، اور ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کو آپ نے عافیت عطا فرمائی، وتولنی، یا اللہ میرا دوست اور کارساز بن جا، فی من تولیت، اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کے آپ دوست ولی اور کارساز ہیں، وبارک لی، اور یا اللہ مجھے برکت عطا فرما، فی ما اعطیت، جو تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، وبارک لی، اور مجھے برکت عطا فرما، فی ما اعطیت، جو آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے، واقینی، اور مجھے بچا، واقینی، اور مجھے بچا، شر ما قضیت، اس شر سے جو میری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، واقینی، اور یا اللہ مجھے بچا دے، شر ما قضیت، اس شر سے جو میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، آمین۔ وآخر دعوانا